जब भी आता है रमजान, जान में आ जाती है जान। खूब है रमजान की भी शान, इसमें उतरा है कुरान। तुझ में बख्शिश का सामान, है लारैब माहे गुफरान। हेलो, नमस्ते, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं आरजे ज़रीन हाजिर हो चुकी हूँ आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है पॉजिटिविटी का तड़का। और आप सभी को पाक मुकद्दस महीना रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और बने रहिए मेरे साथ आज 8 से 9 के बीच, क्योंकि आज मैं लेकर आ रही हूँ अपने शो में चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब को। लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं आप तक एक बहुत खूबसूरत सी नात। इसी के साथ बने रहिए पॉजिटिविटी का तड़का में आरजे ज़रीन के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, आ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और वादे के अनुसार मैं उन खास शख्सियत के साथ आ चुकी हूँ जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं खालिद रशीद फिरंगी महली, इमाम ईदगाह लखनऊ व चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, तमाम हजरात को रमजान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो किसी भी सवाल पर बढ़ने से पहले सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ ईदगाह अब ख्वातीनों के लिए भी खोल दिया गया है, तो इस बड़ी अचीवमेंट पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मजहब इस्लाम में औरतों का मस्जिद में जाना कतई तौर पे मना नहीं है। और आप जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज देखिए या वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखिए तो हर जगह औरतें नमाज पढ़ने जाती हैं, मस्जिदों में तरावी भी पढ़ने जाती हैं। लेकिन उन कंट्रीज में जो कि बड़ी मस्जिद होती हैं तो वहाँ पे औरतों का, लेडीज का ऑलरेडी एक अलग सेक्शन होता है। तो मर्द अपने सेक्शन में नमाज पढ़ते हैं, औरतें अपनी सेक्शन में। लेकिन इंडिया में जो कि महल्ले की मस्जिदें का एरिया आमतौर पे कम होता है तो वहाँ पर अलग सेक्शन बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अपने यहाँ ईदगाह लखनऊ में जो कि बड़ा एरिया है और एक पूरा सेपरेट हॉल बना हुआ है, तो इस वजह से अब की बार औरतों को के लिए फैसिलिटी शुरू की गई। और रमजान में तरावी पढ़ना सुन्नत है औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। और तरावी में कुरान सुनना भी मसनून है, सुन्नत है। इस वजह से इसको शुरू किया गया। और अच्छी बात ये रही कि बड़ी तादाद में औरतें आई, उन्होंने आराम से तरावी अदा की। क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? नहीं, जरूर। जुमे की नमाज है या ईद और बकरीद की नमाज है, उसमें भी औरतों के लिए इंतजाम रहेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे ईद और बकरीद में पहले से इंतजाम रहता है और जुमे में भी उनके लिए इंतजाम रखा जाएगा। तो जिसको भी नमाज पढ़नी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन औरतें आए और नमाज अदा करने निकला की बात। तो अब शुरू होगा उन तमाम सवालों का सिलसिला जो आपने हम तक पहुंचाए और हमने पूछे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से इस मुकद्दस पाक रमज़ान के मौके पर, जिसे मैं लेकर आई हूँ नूरे रमज़ान में। तो आपके कुछ सवालों के साथ लौट कर आते हैं। तब तक बने रहिए पॉजिटिविटी का तड़का में आरजे ज़रीन के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, आ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए बढ़ते हैं हमारे लिसनर्स के सवालों की तरफ। एक सवाल हमारे लिसनर शारिक का है कि रमज़ान के वो कौन से भ्रम हैं या मिथ हैं जिनके बारे में हमें अमूमन लगता है कि इनकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। जवाब दे रहे हैं हमारे ख़ास मेहमान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इमाम ईदगाह एंड चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया। लोग समझते हैं कि एक बहुत पुरानी मिथ चली आ रही है कि अगर सर में तेल लगाया तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, या क्रीम लगाई उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, या नेल्स काटे, नाखून काटे उससे रोज़ा खराब हो जाता है। इन सब काम करने से रोज़े पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नाखून भी काट सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, क्रीम भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इंजेक्शन का मसला है कि लोग एक ज़माने से ये समझते चले आए हैं कि अगर रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, उससे रोज़ा कतई तौर पर नहीं टूटता है। तो ये कई बातें हैं कि जैसे अगर किसी ने कोई चीज़ भूले से खा पी ली
اور تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے اگر اس نے سہ کر کے کھائی ہے تو اس سے روزہ یقینی طور پر ٹوٹ جائے گا, کیونکہ افطار سے لے کر سحری سے لے کر افطار تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. تو یہ موٹی موٹی وہ باتیں ہیں جن کو کہ لے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر کنفیوژن رہتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اس پاک مقدس ماہ رمضان میں اللہ ہم سبھی کو برائیوں سے دور رکھے. ویلکم بیک ٹو دا شو پازیٹیوٹی کا تڑکا ود آر جے زرین. چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لسنر کے سوال پر جو پوچھا ہے عرفان نے کہ کیا بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جواب دے رہے ہیں ہماری خاص مہمان مولانا خالد رشید فرنگی محلی, امام عیدگاہ اینڈ چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا. بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بلڈ ڈونیٹ جب انسان کرتا ہے تو کبھی کبھار کچھ لوگوں کو یہ تو ویکنیس محسوس ہوتی ہے. تو سویرے سے شام تک جب آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس میں اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریے گا تو آپ کو ویکنیس نہ ہو, اس بات کا خیال رہے, تو اس کے لیے افطار کرنے کے بعد اگر بلڈ ڈونیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی ایمرجنسی میں بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑ جائے تو اس سے کر سکتے ہیں بلڈ ڈونیٹ, اس سے روزے پر فرق نہیں. تو دیکھا آپ نے کتنی کام کی جانکاری ملی آپ کو کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بشرطے آپ کو ویکنیس نہ فیل ہو. پاک مقدس ماہ رمضان ہے ہی اتنا اچھا کہ بچے بچے کا من کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے. ویلکم بیک ٹو دا شو پازیٹیوٹی کا تڑکا ود آر جے زرین. چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لسنر کے سوال کی اور جسے پوچھا ہے حیدرآباد سے نسرین نے کہ روزہ تو ہم رکھ لیں پر اس کے فائدے کیا ہیں, جس کا جواب دے رہے ہیں مولانا خالد رشید فرنگی محلی, امام عیدگاہ اینڈ اسلامک سینٹر آف انڈیا. روزہ رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مذہب اسلام میں جو 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے, تو ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے اور بے شمار ثواب سے نوازے گا. اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ جنت میں باب ریان یعنی ایک دروازہ جس سے کہ صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. یہ سب وہ خوشخبری ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے سویرے سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ ان غریبوں کی بھوک اور پیاس کے درد اور تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے جن کو کہ عام طور پر عام دنوں میں کھانے پینے کو نہیں ملتا. اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان غریبوں کی کھل کر کے عام دنوں میں بھی مدد کر سکے. تیسرا اس کا سائنٹیفک فائدہ بھی ہے کہ اس سے انسان کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اوور آل ہوتا ہے, اس کا پورا باڈی کا جو میکینزم ہے وہ سال میں ایک بار پوری طریقے سے کہنا چاہیے کہ اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے, جس سے کہ اس کا بہت اچھا اثر, پازیٹیو اثر اس کے پورے صحت پر اور ہیلتھ پر پڑتا ہے. پھر جو 14 آورس کی فاسٹنگ ہوتی ہے وہ کئی ڈائٹیشینس بھی بتاتے ہیں آپ کو اپنا ویٹ نہیں کم کرنے کے لیے. تو خیر یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عام طور پر اگر مذہبی طور پر بھی کہا جائے اور ہیلتھ کے طور پر بھی اور سوشلی بھی, تو یہ تینوں اس کے فائدے ہیں. چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لسنر کے سوال کی اور جسے پوچھا ہے ہماری ہی امی نے کہ کیا بچے کو دودھ پلانے والی یا پریگننٹ مہیلائیں روزہ رکھ سکتی ہیں. ویسے اس عمر میں ان کے کسی کام کا نہیں ہے یہ سوال, پر سوال اچھا ہے اور کسی اور کے کام آ سکتا ہے, اس لیے پوچھنا تو بنتا ہے نا. جس کا جواب دے رہے ہیں مولانا خالد رشید فرنگی محلی, امام عیدگاہ اینڈ چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا. اگر خواتین بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں, اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا اور اس میں روزہ ان کا کنٹینیو رہے گا. اور دوسرا جو پریگننٹ ہیں وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں, لیکن اس سلسلے میں یہ پریکاشن لینا ضروری ہے کہ ان کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہوگا کہ اتنی لمبی دیر تک روزہ رکھنے سے ان کی اپنی ہیلتھ پر یا بچے کی ہیلتھ پر
تو کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر کا ہی رائے لینا. تو ہمارے لسنر کے سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. تمام حضرات کو رمضان کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چلیے اب بڑھتے ہیں ہم کچھ لسنرز کی طرف جنہوں نے میرے اس سوال کا جواب بھیجا ہے جو میں نے پوچھا تھا سوشل میڈیا پر کہ آپ کو رمضان کی کون سی بات بہت خاص لگتی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کے جواب. السلام علیکم، میرا نام سمد ہے. آپ سبھی کو رمضان بہت بہت مبارک. مجھے رمضان کی ایک خاص بات یہ بہت پسند ہے کہ اس پورے مہینے میں ہم ان سارے گناہوں سے دور رہتے ہیں جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں. ہائے، میرا نام انیس ہے اور آپ سبھی کو رمضان کی بہت 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 مبارکباد. مجھے رمضان کی ایک خاص بات یہ لگتی ہے کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے وہ پراپر روٹین میں آ جاتی ہے. نماز کی پابندیاں ہوتی ہیں، ایون اچھی اچھی افطاریاں کھانے کو ملتی ہیں، اور سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا بہترین موقع مل جاتا ہے جو شاید باقی دنوں میں پاسبل نہیں ہو پاتا. سمد اور انیس جی، آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے میرے اس شو نور رمضان میں پارٹیسپیٹ کیا، اپنے دل کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دونوں کو بھی رمضان بہت بہت مبارک. تو الوداع لیتے ہیں آپ سبھی سے اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی کو میرا رمضان اسپیشل شو نور رمضان پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے، تب تک کے لیے الوداع اینڈ شب بخیر. رمضان مبارک. سنتے رہیے ریڈیو اڑان